کی وجہ سے، ایک گھونٹ پانی پیش کرنے کی وجہ سے ان دو مسلمانوں کے آپس میں محبتیں پیدا ہو گئی۔ اس محبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے روزہ افطار کرانے والے کو روزہ رکھنے والے کے برابر اجر عطا کر دیا۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل محمد المصطفى وعلى آلہ المجتبى وعلى أصحابه الأتقياء والأصفياء، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وكفى بالله شهيدا، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، قال النبي صلى الله عليه وسلم، من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم۔ میرے واجب الاحترام، قابل صد اکرام، معزز مکرم سامعین اعزام، اللہ رب العزت کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امام الانبیاء، خاتم النبیین والمرسلین، سید الاولین والآخرین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صادق صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر رمضان مبارک کے روزے فرض فرمائے۔ ہم نے جہاں تک کوشش ہو سکتی تھی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمانوں نے بڑی کوشش سے روزے رکھے، نمازیں پڑھی، تلاوتیں کی، نمازیں تراویح ادا کرتے رہے، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے رہے، سماعت کرتے رہے، بڑی جد و جہد کی، بڑی محنت کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ نصیب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر لاکھ لاکھ احسان ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر روزے فرض کیوں فرمائے، اس کی کیا وجہ ہے؟
نمازیں فرض کیوں کی؟ محض مسلمانوں کو بھوکا رکھنا، پیاسا رکھنا مقصد نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھنے والو، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھنے والو، اے جنت اور جہنم پر ایمان رکھنے والو، کتب علیکم الصیام، تم پر رمضان مبارک مہینے کے روزے فرض کر دیے گئے۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کر دیے، دوسری طرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من فطر صائما کان لہ مثل اجرہم۔ بخاری شریف کی روایت ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان نے روزے دار کا روزہ افطار کرایا، اللہ تعالیٰ اس کو روزے رکھنے والے کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں۔ ایک مسلمان نے، مزدور نے صبح سحری کھائی، سحری کھانے کے بعد روزہ رکھ لیا، مزدوری کرنے چلا گیا، سارا دن دھوپ کی شدت میں، گرمی کی شدت میں، جون کا مہینہ ہے، سخت دھوپ ہے، گرمی ہے، مزدوری کرتا رہا، روزہ بھی رکھا ہوا ہے، بھوک کی شدت کو برداشت کرتا رہا، پیاس کی شدت کو برداشت کرتا رہا، گرمی کی شدت کو برداشت کرتا رہا، سختیاں برداشت کرتا رہا، پریشانی برداشت کرتا رہا۔ پھر شام کے وقت میں جب روزہ افطار کیا تو پورے روزے کا اجر مل گیا۔ لیکن جب یہ مسلمان افطاری کرنے لگا، دوسرا مسلمان دوڑ کر آ گیا، ایک عام سادہ سا پانی کا ایک گھونٹ لے کر آ گیا، مفت والا پانی کا ایک گھونٹ لے کر آ گیا، آ کر کہا، او میرے بھائی، اس ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کر لو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مسلمان نے ایک گھونٹ پانی سے روزے دار کا روزہ افطار کرایا تو اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے والے کے برابر اس کو اجر عطا کر دیا۔ روزے رکھنے والے نے سارا دن کی سختی کو برداشت کیا، بھوک کی شدت کو برداشت کیا، پیاس کی شدت کو برداشت کیا، سارا دن اس نے روزہ رکھا، گرمی کو بھی برداشت کرتا رہا، سختیوں کو بھی برداشت کرتا رہا، جو پریشانیاں اس پریشانی کو برداشت کرتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مسلمان کو اتنی سختیاں برداشت کرنے کے بعد، اتنی پریشانیاں برداشت کرنے کے بعد، اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد، بھوک پیاس کی شدت کو برداشت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے روزے کا اجر عطا کیا۔ لیکن دوسری طرف مسلمان جب یہ افطار کرنے لگا، ایک گھونٹ پانی کا لے کر آ کر اس کے سپرد کیا، اس کے سامنے پیش کیا، او میرے بھائی، اس ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کر لو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ افطار کرانے والے کو روزہ رکھنے والے کے برابر اجر مل گیا۔ وجہ کیا ہے کہ روزہ رکھنے والے نے سارا دن روزہ رکھ کر مزدوری کی، گرمی کو برداشت کیا، اپنی ذات کے لیے روزہ رکھا، اپنی ذات کے لیے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کی، اپنی ذات کے لیے بھوک کی شدت کو برداشت کیا، اپنی ذات کے لیے پیاس کی شدت کو برداشت کیا، اپنی ذات کے لیے گرمی کو برداشت کیا، اپنی ذات کے لیے سختی کو برداشت کیا، اپنی ذات کے لیے۔ لیکن دوسرے مسلمان نے افطاری کے وقت میں جب ایک گھونٹ پانی سے اس کو افطار کرایا، اپنی ذات کے لیے نہیں تھا، دوسرے مسلمان کی ذات کے لیے تھا۔ روزہ افطار کرانے والے کی وجہ سے، ایک گھونٹ پانی پیش کرنے کی وجہ سے دو مسلمانوں کے آپس میں محبتیں پیدا ہو گئی۔ اس محبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے روزہ افطار کرانے والے کو روزہ رکھنے والے کے برابر اجر عطا کر دیا۔ ساری کی ساری عبادات کرنے کی کوشش کرتے ہیں،
ساری کی ساری عبادات پابندی سے ادا کرتے ہیں، لیکن آپس میں محبت نہیں کرتے، آپس میں محبت کرنے والے نہیں بنتے، آپس میں اتفاق اور اتحاد سے رہنے والے نہیں بنتے، آپس میں حسن سلوک سے پیش نہیں آتے۔ اسی لیے مسلمانوں کو چاہیے روزے بھی رکھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تہجدیں بھی پڑھتے ہیں، ساری نیکیاں کرتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے ہیں، اسی طرح مسلمانوں کو چاہیے کہ آپس میں محبت کرنے والے بن جائیں، کیونکہ آپس میں محبت سے پیش آنا، ایک دوسرے کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا، اچھے سلوک سے پیش آنا، یہ نماز کی روح ہے، روزے کی روح ہے۔ روزے کا مقصد ہے، نماز کا مقصد ہے، سارے کی ساری عبادات کا مقصد یہی ہے کہ مسلمان آپس میں محبت کرنے والے بن جائیں۔ ایک مسلمان نے گھر کے اندر نماز پڑھی، سارے جانتے ہیں، یہ مشہور حدیث شریف ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گھر میں اکیلے نماز پڑھنے والے کو ایک نماز کا اجر ملتا ہے۔ دوسرے مسلمان نے آ کر مسجد میں جماعت سے نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو جماعت سے نماز پڑھنے کی برکت سے 27 نمازوں کا اجر عطا کر دیا۔ ایک اور مسلمان نے ایسی مسجد میں نماز پڑھی، جامع مسجد میں نماز پڑھی جہاں پر جمعہ بھی ادا کیا جاتا ہے، جامع مسجد میں نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 500 نمازوں کا اجر عطا کر دیا۔ ایک اور مسلمان نے بیت المقدس میں نماز ادا کی، بیت المقدس میں جماعت سے نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس مسلمان کو 10,000 نمازوں کا اجر عطا کر دیا۔ ایک اور مسلمان نے مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھی جماعت سے، مسجد نبوی میں جماعت سے نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے جماعت سے نماز پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ نے 50,000 نمازوں کا اجر عطا کر دیا۔ ایک اور مسلمان نے مسجد حرام میں بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر جماعت سے نماز پڑھی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان نے بیت اللہ کے سامنے مسجد حرام میں کھڑے ہو کر جماعت سے نماز ادا کی، اللہ تعالیٰ اس مسلمان کو 1,00,000 نمازوں کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ جس مسلمان نے اکیلے گھر میں نماز پڑھی، جو سورت اس نے وہاں پر پڑھی، جو تلاوت اس نے وہاں کی، وہاں پر بھی نماز کے اندر اس نے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی، وہاں پر بھی اس نے رکوع کیا، وہاں پر بھی اس نے سجدے کیے، وہاں پر بھی سبحان ربی العظیم تسبیحات پڑھی، وہاں پر بھی اس نے سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیحات پڑھی، وہاں پر بھی اس نے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ جو تشہد اس نے گھر کی نماز میں، اکیلی نماز میں، گھر کی نماز میں پڑھی، وہی تشہد اس نے جامع مسجد میں پڑھی، وہی تسبیحات اس نے بیت المقدس میں پڑھے، وہی تسبیحات اس نے، وہی رکوع اس نے، وہی سجود اس نے مسجد نبوی میں کیے، وہی رکوع اور سجود اسی طریقہ سے، جس طریقہ سے عبادت اس نے، جس طریقہ سے اس نے نماز اکیلے گھر میں پڑھی ہے، اسی طریقہ سے اس نے عام مسجد میں جماعت سے نماز پڑھی، اسی طریقہ سے اس نے بیت المقدس میں نماز پڑھی، اسی تسبیحات کے ساتھ اس نے مسجد نبوی میں نماز ادا کی، اور اسی تشہد کے ساتھ مسجد حرام میں بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے نماز پڑھی، جس طریقہ سے اس نے گھر کے اندر اکیلے نماز پڑھی۔ پھر وجہ کیا ہے؟ گھر کے اندر اکیلے نماز پڑھتا ہے تو ایک نماز کا اجر ملتا ہے، مسجد میں پڑھتا ہے تو 27 نمازوں کا اجر ملتا ہے، جامع مسجد میں پڑھتا ہے تو 500 نمازوں کا اجر ملتا ہے، بیت المقدس میں پڑھتا ہے تو 10,000 نمازوں کا اجر ملتا ہے، مسجد نبوی میں نماز ادا کرتا ہے تو 50,000 نمازوں کا اجر ملتا ہے، مسجد حرام میں نماز پڑھتا ہے تو 1,00,000 نمازوں کا اجر ملتا ہے۔ یہ فرق کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا فرق واضح کیوں کیا ہے؟ اتنا بڑا فرق کیوں بیان فرمایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ گھر کے اندر نماز پڑھتا ہے تو کسی مسلمان کی زیادہ
زیارت نہیں ہوتی، کسی مسلمان سے مصافحہ نہیں ہوتا، کسی مسلمان سے ہاتھ وار نہیں لے سکتا، کسی مسلمان کو سلام نہیں کر سکتا۔ جب مسجد میں آ کر جماعت سے نماز پڑھتا ہے تو کئی مسلمانوں کی زیارت ہو جاتی ہے، کئی مسلمانوں سے مصافحہ ہو جاتا ہے، کئی مسلمانوں کو وہ سلام کر بیٹھتا ہے، کئی مسلمانوں سے ہار وار پوچھ بیٹھتا ہے، پھر بیت المقدس میں جاتا ہے، وہاں پہ جا کر نماز ادا کرتا ہے تو مسلمانوں کا مجمع بڑھ جاتا ہے۔ مسلمانوں کے مجمع کے بڑھنے کی وجہ سے مسلمانوں سے زیادہ مسلمانوں کی زیارت ہوئی، پہلی مسجد سے زیادہ اس نے مسلمانوں کی زیارت کی، پہلے سے زیادہ اس نے مسلمانوں سے مصافحہ کیا، پہلے سے زیادہ اس نے مسلمانوں کو سلام کیا، پہلے سے زیادہ ان مسلمانوں کے حال وال پوچھے۔ جب مسجد نبوی میں پہنچا تو بیت المقدس سے زیادہ مجمع بڑھ گیا، اتنا زیادہ مجمع بیت المقدس میں نہیں تھا، اتنا زیادہ مجمع مسجد نبوی میں تھا، تو اور زیادہ مسلمانوں کے حال وال پوچھ لیے اور مسلمانوں کی زیادہ زیارت کر لی۔ جب مسجد حرام میں پہنچا وہاں پر پوری دنیا میں سب سے زیادہ مجمع مسلمانوں کا ہوتا ہے، وہاں پر جب پہنچا تو زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کی زیارت کی، زیادہ سے زیادہ مسلمانوں سے مصافحہ کیا، زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کا حال وال پوچھا، تو مسلمانوں کی آپس میں محبت پیدا ہو گئی۔ تو اس محبت بڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ایک نماز سے بڑھا کر 1,00,000 کے برابر اجر عطا کر دیا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ نماز کی روح اور نماز کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان آپس میں محبت کرنے والے بن جائیں، مسلمان آپس میں اتفاق اور اتحاد سے رہنے والے بن جائیں، مسلمان آپس میں حسن اخلاق سے حسن سلوک سے پیش آنے والے بن جائیں۔ آج کل مسلمان نماز پڑھنے والے بہت مل جاتے ہیں، تہجد پڑھنے والے بہت مل جاتے ہیں، نمازیں ادا کرنے والے، نوافل ادا کرنے والے، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنے والے بہت مل جاتے ہیں، تسبیحات بیان کرنے والے زیادہ مل جاتے ہیں، رکوع اور سجود کرنے والے زیادہ مل جاتے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے بہت زیادہ مل جاتے ہیں، لیکن آپس میں محبت سے رہنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ آج ہم مسلمان نماز بھی پابندی سے ادا کرتے ہیں، تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھتے ہیں، تہجد بھی پابندی سے ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی پابندی سے ادا کرتے ہیں، حج فرض ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا، حج ادا کرنے کی کوشش اور قوت خرچ کر دیتے ہیں، ساری کی ساری عبادات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ساری کی ساری عبادات پابندی سے ادا کرتے ہیں، لیکن آپس میں محبت نہیں کرتے، آپس میں محبت کرنے والے نہیں بنتے، آپس میں اتفاق اور اتحاد سے رہنے والے نہیں بنتے، آپس میں حسن سلوک سے پیش نہیں آتے۔ یہ کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، بغیر روح کے کرتے ہیں، ہماری نماز میں، ہماری عبادات میں، ہمارے روزے میں، ہمارے حج میں، ہمارے عمرے میں، ہماری زکوٰۃ میں، ہماری تمام عبادات میں روح نہیں ہوتی، بغیر روح کے عبادات کرتے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب الناس الی اللہ انفعهم للناس۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام کے تمام انسانوں میں، تمام کے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کی ہاں محبوب انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، سب سے زیادہ لوگوں کو نفع پہنچانے والا، سب سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا، سب سے زیادہ اللہ کے ہاں محبوب ہے۔ اسی لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتی۔ جس مسلمان نے دوسرے مسلمان کی ضرورت کو پورا کر دیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوسرے مسلمان کی ضرورت کو پورا کرنے والے کی تمام ضروریات میں رب العالمین پوری کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، او میرے بندے، میرے بندوں کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کیا کرو، میں اپنی پروردگار اپنی شان و طاقت کے مطابق تمہاری ضروریات کو پورا کروں گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی نے کسی مسلمان کی مشکل کو دور کر دیا، پریشانی کو دور کر دیا، تو میں پریشانی کو دور کرنے والے کی تمام پریشانیاں قیامت والے دن ختم کر دوں گا۔ دنیا کے اندر مسلمان دوسرے مسلمان کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، مسلمان دوسرے مسلمان کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں میں رب العالمین کا وعدہ ہے کل قیامت والے دن حشر کے میدان میں جب سارے کے سارے انسان پریشانی کے عالم میں ہوں گے، سارے کے سارے پریشان چیخو پکار میں ہوں گے، تو اس وقت اس پریشانی کے عالم میں اللہ فرماتے ہیں میں پروردگار کا وعدہ ہے دنیا کے اندر مسلمانوں کی ضروریات اور پریشانیوں کو ختم کرنے والے کی تمام پریشانیاں قیامت والے دن میں پروردگار ختم کر دوں گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ۔ دوسری روایت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ جو مسلمان دنیا کے اندر دوسرے مسلمان کے عیوب کو چھپا لیتا ہے، پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر بھی میں اس پردہ پوشی کرنے والے کے تمام عیوب کی پروردگار پردہ پوشی کرتا ہوں، اور کل قیامت والے دن سارے انسانوں کے سامنے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے انسان حشر کے میدان میں جمع ہوں گے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو مسلمان دنیا کے اندر دوسروں کے عیوب کو چھپاتا ہے، دوسروں کی پردہ پوشی کرتا ہے، کل قیامت والے دن سارے انسانوں کے سامنے میں اس کے عیوب اور کمزوریوں کی پردہ پوشی کروں گا۔ اسی لیے فرمایا دنیا کے اندر جو مسلمان دوسرے مسلمان کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، جو مسلمان دوسرے مسلمانوں کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، دوسرے مسلمان کی پریشانی کو ختم کرنے کی، مصیبت کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا اجر تہجد پڑھنے والے سے بھی زیادہ اللہ عطا فرماتے ہیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال ان رجلا جاء الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آ کر عرض کی، اے اللہ کے رسول، ای الناس احب الی اللہ، تمام کے تمام انسانوں میں، تمام کے تمام لوگوں میں اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب آدمی کون ہے؟ وَأَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ، اے اللہ کے رسول آپ ہمیں یہ بتائیں اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب الناس إلى الله انفعهم للناس۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام کے تمام انسانوں میں، تمام کے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کی ہاں محبوب انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، سب سے زیادہ لوگوں کو نفع پہنچانے والا، سب سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا، سب سے زیادہ اللہ کے ہاں محبوب ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ، جس مسلمان نے ایک دن اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اعتکاف کیا مسجد میں،
جعل اللہ بینہ و بین النار ثلاث خنادق، اللہ تعالیٰ اعتکاف کرنے والے کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ فرما دیتے ہیں۔ ابعد مما بین الخافقین، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک خندق کا فاصلہ اتنا ہوتا ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہوتا ہے۔ جس مسلمان نے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا، 10 دنوں کا اعتکاف کیا، 10 دنوں تک روزے رکھتا رہا، 10 دنوں تک نمازیں پڑھتا رہا، 10 دنوں تک نماز تراویح ادا کرتا رہا، 10 دنوں تک پریشانی اٹھاتا رہا، 10 دنوں تک مشقتیں اٹھاتا رہا۔ جو مسلمان اعتکاف بیٹھتے ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف بیٹھنے والے کو کتنی پریشانی ہوتی ہے، کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کتنی مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ جو مسلمان روزانہ نہاتے ہیں 10 دنوں تک نہانے کا موقع نہیں ملتا، نہ نہانے کی وجہ سے وہاں پر پریشانی ہوتی ہے اور بھی مختلف پریشانیاں ہوتی ہیں۔ ساری پریشانیوں کو 10 دنوں تک برداشت کرتا رہا، ساری مشکلات کا سامنا 10 دنوں تک کرتا رہا، ساری مشقتیں 10 دنوں تک اٹھاتا رہا، 10 دنوں تک تہجد کی نماز پڑھتا رہا، 10 دنوں میں ساری نمازیں پڑھتا رہا، نوافل پڑھتا رہا، ذکر اذکار کرتا رہا، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتا رہا، لیکن اس کو اجر کتنا ملا؟ 10 دنوں کے اعتکاف کا اجر ملا۔ رمضان مبارک کے مہینے میں 70% زیادہ اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، تو 10 دنوں کو 70 سے ضرب دیں تو اسی لیے فرمایا دنیا کے اندر اس نے اعتکاف کیا، رمضان مبارک کے آخری عشرے میں پورا عشرہ نمازیں پڑھتا رہا، مشقتیں اٹھاتا رہا، 10 دنوں کے اعتکاف کا اجر مل گیا۔ اور اسی طرح 10 دنوں کے اعتکاف کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے 2100 خندقیں اس مسلمان کو، اس اعتکاف کرنے والے کو جہنم سے دور کر دیا۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہمیں یقین ہو گیا، ہمیں معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان آپس میں محبت کرنے والے بن جائے۔ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی ضرورت کو پورا کرے گا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اس کے عیوب کو چھپائے گا، چھپانے کی کوشش کرے گا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مشکلات کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مشکل کو حل کرے گا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا، تو ان مسلمانوں کے آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ اس محبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ کئی سال تک عبادت کرنے سے بھی زیادہ اجر عطا فرمائیں گے۔ لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما مسجد نبوی میں اعتکاف میں بیٹھے ہیں، ایک مسلمان مسجد نبوی کے کونے میں آ کر پریشانی کے عالم میں بیٹھ گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، او اللہ کے بندے پریشان کیوں بیٹھا ہے، تجھے کیا پریشانی لاحق ہوئی؟ اس اللہ کے بندے نے، اس مسلمان نے عرض کی، یا ابن عم رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، مجھ پر فلاں کا قرض ہے، میں نے قرض ادا کرنا ہے، وقت آن پہنچا ہے، لیکن میرے پاس اتنی رقم نہیں کہ میں قرض ادا کر سکوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر میں آپ کی سفارش کر کے آپ کو چند دنوں کی مہلت دلوا دوں، تو اس آدمی نے کہا، اس مسلمان نے کہا، بہت بہتر ہوگا، میرے پاس رقم آ جائے گی تو میں اپنا قرض ادا کر سکوں گا، مہربانی فرما کر مجھے سفارش کر کے کئی دنوں کی مہلت دلوا دے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی سے باہر نکلنے لگے۔ اس مسلمان نے کہا، او اللہ کے بندے، او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، آپ کو اعتکاف کی حالت میں ہے کہ آپ کو اعتکاف بھول گیا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں مبارک سے آنسو آ گئے، رونے لگے، فرمانے لگے، اس قبر والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس روضہ اطہر والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
فی حاجت اخیہ وبلغ فیہا، جس مسلمان نے دوسرے مسلمان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چل پڑا، جو مسلمان دوسرے مسلمان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چل پڑا اور اپنی پوری کوشش لگا دی، پوری طاقت خرچ کر دی، وہ ضرورت پوری ہوئی یا نہ ہوئی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ضرورت کو پورا کرنا ضروری ہے، بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی کسی مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے چل پڑا اور اپنی ساری طاقت خرچ کر دی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کان لہ خیرا اعتکاف 10 سنین، جو مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے چل پڑا، اپنی ساری طاقت خرچ کر دی، ضرورت پوری کرنے والے مسلمان نے 10 سال سے بھی زیادہ اعتکاف کا اجر حاصل کر لیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا جس نفلی اعتکاف میں مسجد نبوی میں میں بیٹھا ہوں، یہ نفلی اعتکاف دوبارہ بھی پورا کر سکتا ہوں، دوبارہ بھی اس اعتکاف کی قضا کر سکتا ہوں، لیکن اگر یہ موقع ضرورت کو پورا کرنے والا میرے ہاتھ سے چلا گیا تو 10 سال کے اعتکاف کا اجر حاصل نہیں کر سکوں گا۔ تو اسی لیے فرمایا جس مسلمان نے رمضان مبارک کے آخری عشرہ 10 دنوں کا اعتکاف کیا، 10 دنوں تک مشقتیں برداشت کی، پریشانیاں برداشت کی، 10 دنوں تک مشکلات کا سامنا کیا، اس کو کتنا اعتکاف کا اجر ملا؟ 30 دنوں کے اعتکاف کا اجر مل گیا۔ اس کو کتنا اجر ملا؟ 10 دنوں کے اعتکاف کا اجر مل گیا۔ جس مسلمان نے دوسرے مسلمان کی ضرورت کو پورا کیا اس کو کتنا اجر ملا؟ فرمایا جس مسلمان نے دوسرے مسلمان کے ضرورت کو پورا کیا یا ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو 2,52,000 دن اعتکاف کرنے کا اجر مل گیا۔ جس مسلمان نے رمضان مبارک کے آخری عشرہ کا اعتکاف کیا، آخری عشرہ میں 10 دنوں تک روزے رکھے، 10 دنوں تک نمازیں پڑھی، 10 دنوں تک اللہ کی عبادت کرتا رہا، تسبیحات بیان کرتا رہا، اس کو 10 دنوں کا اعتکاف کا اجر میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اس مسلمان کو 2100 خلقیں جہنم سے دور کر دیا۔ لیکن جس مسلمان نے 1 گھنٹہ خرچ کر کے 1 گھنٹے کے اندر یا 5 سیکنڈ کے اندر یا 20 سیکنڈ کے اندر یا 1 منٹ کے اندر دوسرے مسلمان پر تھوڑا سا خرچ کر کے ضرورت کو پورا کر دیا، یا اس کی سفارش کو فون کر کے سفارش کر کے اس کی ضرورت کو پورا کر دیا، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 سیکنڈ میں دوسرے مسلمان کی ضرورت کو پورا کرنے والے کو کتنا اجر ملا؟ اللہ تعالیٰ نے اس مسلمان کو جہنم سے 7,56,000 خندقیں دور کر دیا۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہمیں یقین ہو گیا، ہمیں معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان آپس میں محبت کرنے والے بن جائے۔ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی ضرورت کو پورا کرے گا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اس کے عیوب کو چھپائے گا، چھپانے کی کوشش کرے گا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مشکلات کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مشکل کو حل کرے گا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا، تو ان مسلمانوں کے آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ اس محبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ کئی سال تک عبادت کرنے سے بھی زیادہ اجر عطا فرمائیں گے۔ اسی لیے فرمایا کہ مسلمان کو چاہیے کہ دوسرے مسلمان کی باتوں کو برداشت کرے، ایک مسلمان کو چاہیے دوسرے مسلمان کو معاف کر دیا کرے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ آج کے دن کی اس کو روزی نہیں ملے گی، شام کا اس کو کھانا نہیں ملے گا، صبح کا کھانا میں اس کو نہیں دوں گا، بلکہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں نافرمانی کر رہے ہیں، میرے خلاف اعلان بغاوت کا اعلان کر رہے ہیں، کافر اور مشرک لوگ
شرک کر کے مجھے ناراض کر رہے ہیں اور میرے خلاف میرا انکار کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اس کی روزی کو بند نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والے ہیں، برداشت کرنے والے ہیں۔ مسلمان نماز نہیں پڑھتے، اللہ برداشت کرتے ہیں، اللہ کے بندے اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ برداشت کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ تعالیٰ کے خلاف اعلان بغاوت کرتے ہیں، کھلا اعلان اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، لیکن اللہ برداشت بھی کرتے ہیں، معاف بھی کرتے ہیں۔ اسی لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے اندر اللہ والی صفات پیدا کرو۔ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات میں دو صفات سب سے بڑی ہے، سب سے اہم ہے، معاف کرنا اور برداشت کرنا۔ اسی لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ والی صفات اپنے اندر پیدا کریں، کہ ایک دوسرے کو برداشت بھی کریں اور معاف بھی کر دیں۔ غزوہ احد میں چند صحابہ کرام سے غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کرام سے ناراض ہوئے۔ ان صحابہ کرام کی کوتاہی کی وجہ سے 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے اور 70 صحابہ کرام قید ہو گئے۔ اس وقت جو مسلمان قید کر لیے جاتے تھے، یقین کر لیا جاتا تھا کہ یہ بھی شہید ہو گئے۔ گویا کہ یوں کہو کہ چند صحابہ کرام کی لغزش کی وجہ سے، کوتاہی کی وجہ سے 140 صحابہ کو شہید کر دیا گیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کوتاہی کرنے والے صحابہ کرام سے سخت ناراض ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید اتار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں پر چند مسلمان اکٹھے رہتے ہیں، 2 مسلمان اکٹھے رہتے ہیں، 4 مسلمان اکٹھے رہتے ہیں، 10 مسلمان اکٹھے رہتے ہیں، 100 لوگ 50 لوگ اکٹھے رہتے ہیں، کالونی والے اکٹھے رہتے ہیں، شہر والے اکٹھے رہتے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا او میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں پر چند لوگ اکٹھے رہتے ہیں ایک دوسرے سے زیادتی بھی ہو جاتی ہے، ایک دوسرے سے کوتاہی بھی ہو جاتی ہے۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ آپ کے ساتھ اکٹھے رہتے تھے، آپ کے صحابہ سے لفظ شوبی کوتاہی ہو گئی، پروردگار نے اللہ تعالیٰ نے آپ کے کوتاہی کرنے والے صحابہ اکرام کو معاف کر دیا۔ ان اللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ یقیناً بخشنے والے ہیں اور بہت زیادہ برداشت کرنے والے ہیں۔ دنیا کے اندر لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او میرے بندو کامیابی کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ۔ اللہ تعالیٰ دن میں 5 بار بلا کر فرماتے ہیں، اعلان کر کے فرماتے ہیں او میرے بندو نماز کی طرف آ جاؤ، کامیابی کی طرف آ جاؤ۔ تمہاری تجارت میں کامیابی نہیں، تمہاری کھیتی باڑی میں زراعت میں کامیابی نہیں، تمہارے کاروبار میں کامیابی نہیں، تمہارے آفس میں تمہاری ملازمت میں کامیابی نہیں، تمہارے گھر کے کام کاج میں کامیابی نہیں، دنیا کے کاروبار میں کامیابی نہیں۔ اگر تم دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہاری دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ نے نماز کے اندر رکھی ہے، آؤ کامیابی کی طرف۔ لیکن بہت سارے مسلمان، بہت سارے اللہ کے بندے، کروڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں، نمازیں ہوتی ہیں، اذانیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ 5 بار بلاتا ہے، اس کے باوجود بھی نماز کی طرف نہیں آتے، مسجد کی طرف نہیں آتے، عبادت کی طرف نہیں آتے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ آج کے دن کی اس کو روزی نہیں ملے گی، شام کا اس کو کھانا نہیں ملے گا، صبح کا کھانا میں اس کو نہیں دوں گا، بلکہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں نافرمانی کر رہے ہیں، میرے خلاف اعلان بغاوت کا اعلان کر رہے ہیں،
کافر اور مشرک لوگ شرک کر کے مجھے ناراض کر رہے ہیں اور میرے خلاف میرا انکار کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اس کی روزی کو بند نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والے ہیں، برداشت کرنے والے ہیں۔ مسلمان نماز نہیں پڑھتے، اللہ برداشت کرتے ہیں، اللہ کے بندے اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ برداشت کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ تعالیٰ کے خلاف اعلان بغاوت کرتے ہیں، کھلا اعلان اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، لیکن اللہ برداشت بھی کرتے ہیں، معاف بھی کرتے ہیں۔ اسی لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے اندر اللہ والی صفات پیدا کرو۔ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات میں دو صفات سب سے بڑی ہے، سب سے اہم ہے، معاف کرنا اور برداشت کرنا۔ اسی لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ والی صفات اپنے اندر پیدا کریں کہ ایک دوسرے کو برداشت بھی کریں اور معاف بھی کر دیں۔ اسی لیے فرمایا تہجد پڑھنے والے بہت مل جاتے ہیں، نمازیں پڑھنے والے بہت مل جاتے ہیں، تلاوتیں کرنے والے بہت مل جاتے ہیں، ذکر کرنے والے بہت مل جاتے ہیں، لیکن برداشت کرنے والے اور معاف کرنے والے نہیں ملتے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان پر عمل کریں۔ ہم پر روزے فرض ہوئے، جیسے ہم نے روزے رکھے ہیں، اسی لیے اپنے روزوں کے اندر روح بھی پیدا کریں۔ نمازیں پڑھی ہیں اور پڑھتے ہیں، اپنی نمازوں میں روح بھی پیدا کریں، کیونکہ نمازوں کی روح، روزے کی روح، تمام عبادات کی روح، حتیٰ کہ حج بیت اللہ کی روح، زکوٰۃ ادا کرنے کی روح، سارے کے سارے عبادات کرنے کی روح یہ ہے کہ مسلمان آپس میں محبت کرنے والے بن جائیں، مسلمان ایک دوسرے سے حسن سلوک سے پیش آنے والے بن جائیں۔ اسی لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ کرام سے، کیا آپ کو معلوم ہے کہ سب سے افضل ترین عمل کون سا ہے؟ ایسا عمل کون سا ہے جو روزے سے بھی افضل ہے، نماز سے بھی افضل ہے، صدقہ خیرات سے بھی افضل ہے، زکوٰۃ ادا کرنے سے بھی افضل ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپس میں حسن سلوک سے پیش آنا، آپس میں محبت سے پیش آنا نماز سے بھی افضل ہے، صدقات سے بھی افضل ہے، روزوں سے بھی افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ما توفیق الا باللہ۔